اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ جو بات تم چھپا رہے ہو اس کو ظاہر کر کے رکھ دے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا اس کو گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سورہ بقرہ کی 72 اور 73 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں ایک قتل کے واقعہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ جب ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ہیلے حوالے کیے، حجتیں کی اور آخر کار ذبح کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس قتل کے راز کو فاش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں ہوا تھا اور اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے نیکی اور بدی چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب اور میرا مالک اور میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کر لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ خلوت میں اور جلوت میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نیکی کے کام ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے، تاکہ اگر کسی وجہ سے وہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے جو تم نے کی ہے تو اس کی وجہ سے شرمندگی محسوس نہ ہو، ذلت اور رسوائی نہ ہو، بلکہ تمہارے وقار میں مزید اضافہ ہو، عزت اور احترام میں اضافہ ہی ہو۔ کیونکہ بدی ایسی ہے، گناہ کا کام، وہ کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری رسوائی نہ ہونے پائے۔ اس کوشش میں رہ کر اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تم لوگ ایک جان کو قتل کیے تھے، اس کے بعد اس میں لڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر الزام تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا کہ قاتل کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے اس کو۔ لاش میدان میں پڑی ہوئی تھی اور سب انکار کر رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ اس سلسلے میں شرعی طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ قریب کے لوگوں سے حلفیہ بیان لیا جائے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اس قتل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قاتل کا پتہ تم کو معلوم ہو جائے تو گائے کو جو ذبح کیا گیا تھا، وہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے گوشت کا اس مقتول کے جسم پر ضرب لگائی جائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کرشماتی طور پر اس مقتول کو اٹھا کر بٹھا دیا چند لمحوں کے لیے کہ اس وقت میں وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اس میں دو تین باتیں تھیں جو کرشماتی طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے تھے۔ ایک تو اللہ کی آیات قدرت جو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پر، اور دوسری بات یہ کہ وہ گائے کے تعلق سے جو ان کے پاس احترام اور عظمت پیدا ہو گئی تھی اور اس کو معبود سمجھ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہارا معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہ گائے نہیں ہے، لہٰذا تم اسے اپنے ہاتھوں سے جب ذبح کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ اگر وہ معبود ہوتا تو پھر تو کافی گڑبڑ ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس سے فائدہ ہوا، تو لوگوں کے دلوں میں جو اس کا احترام اور عظمت اور عزت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور آخری بات یہ تھی کہ
قیامت کے تعلق سے جو انکار کرنے والے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ اس مقتول کو اٹھا کر بٹھانے کے بعد یہ استدلال اس کے ذریعے سے لیا گیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے، ان کے ایک حکم سے سب کے سب اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، یہ گائے کو ذبح کر کے اس مقتول کا کہ قاتل کا پتہ لگانا چاہ رہے تھے، لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں بھی اس میں راز تھی، اور یہ کرشماتی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتوں کو ان کے سامنے لا کر دکھا دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، فرما دیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے لوگوں کو کہ دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، یہ جو ہے سورہ بقرہ تیسرے پارے میں واقعات بیان ہو رہے تھے، اس میں ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا کہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے ایک بستی سے، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی جو مردوں کو جو زندہ کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ان کے دل میں جب خیال پیدا ہوا تو 100 سال کے لیے ان کو مار دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کے بعد پھر ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر آیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو 4 پرندوں کو لے کر فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا تھا کہ 4 پرندوں کو لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر اس کو ملا کر رکھ دو، اور اللہ کے حکم سے جب تم پکارو گے اس کو تو پھر وہ سب کے سب زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آ جائیں گے۔ تو اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے کہ یہ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، اور یہ لوگوں کے دلوں میں جو انکار تھا وہ انکار کو جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ انکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات سنانے اور دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل ایسے ہو گئے تھے، اس کی مثال دیتے ہوئے کہ پتھر جیسے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں کو کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پتھروں کی جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ تاثیر ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ اثر ہوتا ہے، اور اس میں بھی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، کہ 3 کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے پتھروں کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک پتھر تو وہ ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی بے انتہا پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے نہریں تو نہیں پھوٹتی لیکن کچھ نہ کچھ پانی نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پانی ٹپکتا ہے۔ یہ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی بتایا کہ وہ یہ کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ پتھر لڑک جاتے ہیں۔ خشیت اللہ فرمایا اس میں، یعنی اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے پتھروں کے اوپر بھی حاوی کہ اس سے کبھی کبھی وہ نیچے لڑک کر آ جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں میں بھی حص رکھے ہیں اور ادراک رکھے ہیں، جیسا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف بیان نہیں کر رہی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، فرمایا اس میں یعنی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اور تعریف بیان کرتی ہے۔ زمین 7 آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے،
لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے، لیکن وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ساری چیزیں آ گئیں اس میں پتھر، درخت اور جو ہے دیگر مخلوقات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں بھی حس اور ادراک ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پتھر بھی جبکہ اتنی سنگینی ہوتی ہے، اس میں سختی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس کے انہیں خواص ہیں، صفات ہیں، اور اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد دانستہ اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو حالات تھے اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ پوچھ رہے ہیں، کیا تم کو یہ توقع ہے، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے بولنے کی وجہ سے وہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کے پاس کلام الہی ہے، توریت موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس میں تحریف کر دی، منمانی طریقے سے اس کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتے تھے، لیکن صرف اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر اس میں انہوں نے رد و بدل کیا۔ اس کی مختلف شکلیں تھیں رد و بدل کی، یعنی بسا اوقات تو ایسا کرتے تھے کہ اس کے الفاظ میں الٹ پھیر کر دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے جب جو ہے یہ بات ہوئی تو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ جو بچھڑا جو انہیں بنائے تھے وہ انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اس طریقے سے بہت سے جھوٹ گھڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو جھوٹ کہہ کر بتا دیتے تھے اور من مانی تعویلات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ ویسے ہی صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں مروہ کے نام کو بدل دیتے تھے، مورا کہہ دیتے تھے یا ماریا کہتے تھے، کچھ نہ کچھ کہہ کر مکے کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ مکے کی عظمت ہے اور اس میں یہ پہاڑی موجود ہے، اور پھر کلام کے سیاق و سباق میں ایسی تبدیلی کر دیتے کہ ترجمہ ایک کا ایک کر دیتے۔ اور یہ چیز آج کی موجودہ ان کی جو بائبل ہے جس میں توریت اور انجیل ہے اور دیگر بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں ملا رکھی ہیں، اس میں ان کی تفسیر بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے، اور ان کی خیاسی باتوں کو بھی جو ہے انہوں نے کلام الہی کے طور پر پیش کر دیا ہے، ورڈ آف گاڈ کہہ کر، جبکہ وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ملاوٹ کی ہیں، تحریف شدہ ہیں، جو انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے اپنی پسند سے داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تحریفات انہوں نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اتنے واقعات سنانے کے بعد بھی وہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ توقع کر رہے ہو اے مسلمانوں کہ تمہاری بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ یہود کی جو ہے جو چال بازیاں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہے ہیں اس میں، کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی توریت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی تھی اور قرآن کریم کے بارے میں پیشین گوئیاں اس میں فرمائی تھی۔ تو یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو ایک ایک بات کبھی
انہیں ایسا اظہار کر دیتے تاکہ مسلمان ان کو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، منافقانہ چال بازیاں ہی کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہماری کتاب میں تمہارے یہ نبی کے تعلق سے بات آئی ہے اور ان کے تعلق سے خوشخبریاں آئی ہیں اور اس کتاب کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہماری کتاب میں خبر آئی ہے۔ تو لیکن جا کر جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے اور یہ کہتے کہ تم نے یہ بات کیوں بتائی ان کو، مسلمانوں کو، جبکہ ان کی بات معلوم نہیں تھی۔ یہ بات تم نے ان کو بتا کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ان کے سامنے پیش کر دی اور یہ جو ہے ہم اللہ کے سامنے حجت بن جائیں گے، یہ کہہ کر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے اور پھٹکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ چاہے تم ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کو ساری باتیں بتا دیں گے۔ تم اگر چھپا رہے ہو تو چھپا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ ساری باتیں، وہ ساری خوشخبریاں اور وہ ساری خبریں جو دیگر پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیجا تھا، وہ سب کے سب مسلمانوں کو بتا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔